ہائپر سیکشولیٹی اور سیکشل ایڈکشن یعنی کہ سیکشل تھاٹس کا بہت زیادہ یا جنسی خیالات کا بہت زیادہ آنا یا جنسی رویے کا بہت زیادہ ہونا اور اس کی ایڈکشن ہونا یعنی اس کا عادی ہو جانا جو ہے آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب، میں ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ تھراپسٹ اور سیکس تھراپسٹ ہوں۔ بس جیسے میں نے ابھی ٹاپک میں ایک بات کی کہ ہائپر سیکشولیٹی یا پھر ایڈکشن، سیکشل ایڈکشن جو ہے یہ دو مختلف نام ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نام جو ہے اس ایکٹیویٹی کے ہوتے ہیں، جس میں ہم کمپلسیو سیکشول جو بیہیویئر ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ وہ 3-4 ٹرمز ہیں جو کہ عام طور پہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یوز کی جاتی ہیں جن کو سیکشول تھاٹس یعنی جن کو جنسی خیالات، جن کو جنسی خواہشات اور جن کی جنسی سیکشول ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ نارمل انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی بہت زیادہ ہونے کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ ان کو دن کے 24 گھنٹے جو ہے ہر وقت سیکشول تھاٹس جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، جنسی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی ان سے اپنی جان چھڑوانا چاہیں ان کی جان جو ہے اس سے نہیں چھوٹتی، اور انہی خیالات کی وجہ سے پھر وہ اپنی جنسی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہتے ہیں، سیکشول ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں، جس میں مے بی میسٹربیشن ہو سکتی ہے، پورنوگرافی ہو سکتی ہے یعنی ہینڈ پریکٹس ہو سکتی ہے، ممنوعہ فلمز کو دیکھنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنے پارٹنر کے ساتھ ریپیٹڈلی سیکشول ایکٹیویٹی میں ہونا، انوالو ہونا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا پھر سم ٹائمز جو ہے صرف تصویروں کو دیکھ کے ہی ان کو ہر وقت اس سیکشول تھاٹس میں رہنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہائپر سیکشولیٹی جو ہے یہ آف کورس ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ میں خود بھی اکثر سن رہی ہوتی ہوں، کلائنٹس جو ہیں وہ کلینک کے اوپر آ کے رپورٹ کرتے ہیں، مگر ان جنرلی بھی دنیا میں کم سے کم جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ 3 سے 10% لوگ جو ہوتے ہیں، آدمی خاص طور پہ جو ہیں، کیونکہ ہائپر سیکشولیٹی جو ہے یہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے مگر یہ آدمیوں میں عورتوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ہائپر سیکشولیٹی کا مطلب جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سیکشول جنسی خیالات کا اور جنسی خواہشات کا اور جنسی سرگرمی کا بہت زیادہ ہونا، ضرورت سے زیادہ ہونا اور نارمل سے زیادہ ہونا، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کوئی انسان جو ہے وہ انہی خیالات میں، انہی خواہشات میں اور انہی ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچتا رہے اور ان میں انوالو بھی رہے، اور پھر اس کے باوجود جو ہے اس کی سیٹسفیکشن یعنی وہ مطمئن نہ ہو سکے، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری بار بھی وہ انہی چیزوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار بھی سمجھے اور اس کا جسم بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ایکٹیو بھی رہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر سیکشولیٹی، کمپلسیو سیکشول بیہیویئر یا پھر سیکشول ایڈکشن۔ سیکشول ایڈکشن بہت کامن لفظ ہے اس کے لیے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں میں بھی ہائپر سیکشولیٹی ہوتی ہے، مگر عورتوں میں ہائپر سیکشولیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ مردوں میں ہوتی ہے۔ بہت سارے آدمی جو ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں ہائپر سیکشولیٹی کی، تو ہم کوئی کلیئر کٹ ایک وجہ جو ہے اس کو پن نہیں کر سکتے کہ یہ ایک وجہ جو ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان جو ہے ہائپر سیکشولیٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ہائپر سیکشولیٹی جو اس کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ وہ انسان کی اپنی شخصیت ہی ایسی ہو سکتی ہے جس میں ایڈکٹیو ٹریٹس جو ہوں، یعنی کسی بھی چیز کے عادی ہو جانے کے ٹریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ انسان کی شخصیت ہی ایسی ہو سکتی ہے جس میں آبسیشنز جو ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جانا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تھاٹ سے انسان باہر نہ آ سکے۔ اسی طرح سے کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی اور سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہائپر سیکشولیٹی ہو سکتی ہے، اور سم ٹائمز کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، مگر انسان پھر بھی ہائپر سیکشولیٹی کا شکار جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے سیکشول جو جنسی رویہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جنسی خواہش بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ خود بھی شرمندہ فیل کرتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے اس کے تعلقات کے اوپر بہت برا پڑا ہوتا ہے۔ وہ تعلقات کے اوپر بہت برا اس لیے پڑا ہوتا ہے کہ جب بار بار آپ ایک ہی تھاٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کا کام سب سے پہلے افیکٹ ہو رہا ہے، آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، آپ کو اپنے بارے میں تھوڑی سی شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں یہ ہر وقت کیسے ایک ہی چیز کے بارے میں جو ہے وہ سوچے جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے پھر آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے بہت خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی اس ہائپر سیکشولیٹی کو اتنا اس لیول پہ جا کے سیٹسفائی کرنا اور بار بار سیٹسفائی کرنا جو ہے ایک نارمل انسان کے لیے اتنا آسانی سے پاسبل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر وہ جو ہے پارٹنر ڈسسیٹسفیکشن یا جان چھڑوانے والی باتیں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور نارملی لوگ جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے اس طرح سے قریب بھی آنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ سرکل شروع ہوتا
جاتا ہے یا یہاں پہ کوئی فل سٹاپ جو ہے وہ نہیں لگتا۔ ہائپر سیکشولیٹی جو ہے یہ ایک ایسا رویہ ہے جو کہ بہت سارے لوگوں میں نظر بھی آتا ہے اور لوگ اس کا شکار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس کا علاج جو ہے ابھی تک جس طرح سے ہم نے کہا کہ اس کا ہم ابھی تک پن نہیں کر پائے کہ ایکچوئل اس کی وجوہات کیا ہے، کیونکہ بہت سارے نفسیاتی بیہیویئرس پیس کی وجہ سے ہائپر سیکشولیٹی ہو جاتی ہے، بہت ساری پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں ہائپر سیکشولیٹی ہوتی ہے، کبھی کوئی ٹراما ایسا ہو سکتا ہے بچپن میں جو ہے وہ آپ کا کوئی انسان جو اگر سیکشلی ریپ ہوا ہو، اسالٹ ہوا ہو تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں اس کی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ سو اس کا علاج جو ہے وہ بھی اتنا آسان اور اتنی سمپلسٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی پروفیشنل کے بغیر ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ بیچارے جو کہ اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، مرض تو نہیں کہوں گی، مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خود سے کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے سے باہر نکل آئیں، لیکن اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں، بالکل یہ بھی ایک ایڈکشن کی طرح ہوتی ہے، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں ان کو اکثر جو ہے وہ ناکامی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی مایوسی جو ہے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کچھ ذہنی امراض جیسے مایوسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جن لوگوں کو بائی پولر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی موڈ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، ان کی بھی ہائپر سیکشولیٹی جو ہے ہو سکتی ہے، ان کو بھی جن کو یعنی ڈپریشن وغیرہ یہ اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے اندر جو ہے ہائپر سیکشولیٹی یا سیکشل بیہیویئر کا زیادہ ہونا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ علاج کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کسی اپنے جو ہے بالکل کسی پروفیشنل کو کانٹیکٹ کیجئے، کیونکہ اس میں سائیکو تھیراپی جو ہوتی ہے یا سیکس تھیراپی جو ہوتی ہے، گروپ تھیراپی ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاص طور پہ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے فزیکل ایکسرسائزز جو ہیں، فزیکل ایکسرسائز اور کچھ ہوم ریمیڈیز جو ہیں اور دیسی نسخے بھی جو ہیں اس میں کسی حد تک جو کہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کی ہائپر سیکشولیٹی کو نیچے کرنے کے لیے، مگر مینلی اس میں جو چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے وہ ہے سائیکو تھیراپی، یعنی نفسیاتی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ ایسے گروپ میں شامل ہونا جہاں پہ خاص طور پہ اسی بیہیویئر کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مسئلوں کو شیئر کرتے ہیں اور پھر ان کا حل نکالتے ہیں، پھر ان رویوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اپنی ہائپر سیکشولیٹی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ میں سے کوئی آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں سے کوئی اس مسئلے کا شکار ہے تو اس مسئلے کے لیے حل کی طرف جانے کے لیے کسی بھی سیکس تھراپسٹ سے سائیکالوجسٹ سے جو ہے وہ ضرور رابطہ کیجیے تاکہ آپ ایک صحیح ڈائریکشن میں جا سکیں اور آپ کا جو ہے یہ علاج ہو سکے۔ اس کے لیے کچھ دوائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، مگر وہ دوائیاں جو ہیں وہ اکیلی کبھی آپ کو اثر نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی آپ کو سیکس تھیراپی اور جو ہے وہ آپ کو سائیکو تھیراپی کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیے اور ان سے ہیلپ لیجیے، کیونکہ ان مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے تعلقات جو ہیں بچ سکیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کو ان کے مسائل کو سمجھنے میں ہیلپ کر پائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے ٹاپک پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔